اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، پچھلی ویڈیو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے عیبوں کی وجہ سے، ان کی کسی بھی کمی کوتاہی کی وجہ سے ان کو ہم حقیر نہ سمجھیں، ان کو عار نہ دلائیں، ان کو شرمندہ نہ کریں، اس لیے کہ اس کی بہت بڑی سزا اللہ کے نبی نے حدیث میں بیان فرمائی ہے۔ تفصیل میں ساری پچھلی ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں۔ میں نے بات یہاں چھوڑی تھی کہ اس سے متعلق ایک واقعہ بھی ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے، وہ میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں عرض کروں گا۔ تو آج وہی واقعہ میں بیان کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس واقعہ میں کیا سبق ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، وہ آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ آج میرے دوستوں اور بھائیوں، بے حیائی کے، فحاشی کے، بدکاری کے، زنا کے، گناہوں کے اسباب ہمارے پورے معاشرے کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلے ہوئے ہیں، بازاروں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ایک شریف سے شریف آدمی کے لیے بھی گناہوں سے بچنا مشکل ہو چکا ہے۔ لیکن پہلے دور میں جب گناہوں کے اسباب اتنے نہیں تھے، بے حیائی کے اسباب اتنے نہیں تھے، فحاشی کے اسباب اتنے نہیں تھے اور گناہوں سے بچنا آسان تھا، اس دور میں بھی انسان سے گناہ ہو جایا کرتے تھے، اس لیے کہ انسان سے گناہ ہونا فرض ہے۔ فرشتے گناہوں سے پاک ہیں، ان میں شر کا مادہ نہیں ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں اگر وہ گناہوں سے بچتے ہیں تو ان کا کمال نہیں ہے، شر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ انسان اگر اپنی کوشش سے، اپنے ارادے سے گناہوں سے بچتا ہے تو اس کا یہ کمال ہے۔ تو بہرحال ایک آدمی سے زنا ہو گیا۔ اب اسلام یہ کہتا ہے اگر غیر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اس کی سزا 80 کوڑے ہیں، اگر شادی شدہ کرے تو اس کی سزا رجم ہے۔ رجم کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو، اس مجرم کو گڑھا کھود کر اس میں اسے کھڑا کر دیا جائے اور سر باہر چھوڑ دیا جائے، اور پھر جو ہے قاضی کے حکم سے لوگ اس کو پتھر ماریں یہاں تک کہ وہ مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے۔ چنانچہ ایک آدمی سے زنا ہوا، گواہوں نے گواہی بھی دے دی، قاضی نے فیصلہ بھی دے دیا کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ چنانچہ جب اس کو گڑھے میں کھڑا کر دیا گیا، لوگ پتھر مارنے کے لیے تیار ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس قاضی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم ان پتھر مارنے والوں کو ایک بات کہو، جس میں بڑا سبق تھا۔ وہ بات کیا تھی؟ قاضی نے کہا بھائی دیکھو یہ مجرم ہے، اس کو ہم نے مارنا ہے، سزا دینی ہے، لیکن ایک بات میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت آپ لوگ اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کمتر سمجھ رہے ہیں، آپ اس کو گنہگار سمجھ رہے ہیں، اور خود کو پاک و صاف سمجھ کر، اس سے اچھا سمجھ کر آپ اس کو پتھر مار رہے ہیں، اس سے نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ لہذا میری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اس آدمی کو وہ لوگ پتھر ماریں کہ جنہوں نے آج تک کی زندگی میں کبھی زنا نہ کیا ہو، جس نے یہ گناہ ماضی میں کیا ہے، شادی کے بعد کیا ہے، شادی سے پہلے کیا ہے، وہ آدمی اس آدمی کو پتھر نہ مارے۔ آپ سے میری گزارش ہے جنہوں نے یہ گناہ نہیں کیا وہ اس کو پتھر مار سکتے ہیں، اور جنہوں نے یہ گناہ کیا ہے لیکن اللہ پاک نے آج تک ان کا بھرم رکھا، ان کا پردہ رکھا، برائے مہربانی وہ یہاں سے چلے جائیں۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، وہی لوگ جو اس کو حقارت کی نظر سے دیکھ رہے تھے، پتھر مارنے کے لیے تیار تھے، اس کو کمتر سمجھ رہے تھے، اس کو حقیر سمجھ رہے تھے، اللہ کی قسم ان پتھر مارنے والوں میں سے 3 حصے لوگ چلے گئے وہاں سے، ایک حصہ باقی رہا، چند ایک لوگ باقی رہ گئے پتھر مارنے والے، باقی سب چلے گئے۔ کیوں چلے گئے؟ ان سے بھی زنا ہو چکا تھا، ان سے بھی گناہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ پاک جل شانہ نے ان سب کا پردہ رکھا ہوا تھا، ان کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ تو قاضی نے کہا دیکھو کسی مسلمان کو انسان اس کے گناہ کی وجہ سے حقیر نہ سمجھے، اس بیچارے کا عیب ظاہر ہو گیا، اس کا گناہ ظاہر ہو گیا، اس کو دنیا میں سزا ملنی تھی، لیکن یہ سزا کی وجہ سے کم از کم آخرت کی سزا سے، عذاب سے محفوظ ہو جائے گا۔ دنیا میں اللہ پاک نے سزا جاری کر دی، اور تم لوگوں کا جو گناہ تھا، شادی سے پہلے کیا، شادی کے بعد کیا، تمہارا گناہ ظاہر نہیں ہوا، وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ تمہیں معاف کر دے یا اللہ پاک تمہاری پکڑ کر دے۔ تو اس واقعے میں دیکھیں میرے دوستوں اور بھائیوں، ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے۔ ہم بعض اوقات محفل میں، مجلس میں اور اجتماعی معاشرے میں لوگوں کے سامنے، خاندان والوں کے سامنے، برادری کے سامنے، دوستوں کے سامنے ہم گناہ نہیں کرتے، بچنے کی کوشش کرتے ہیں بدنامی کے ڈر سے بچنے کے لیے، لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں جب ہم خلوت میں ہوتے ہیں، تنہائی میں ہوتے ہیں،
لوگوں کی نظر سے سائڈ پہ ہوتے ہیں، معاشرے سے اوجھل ہوتے ہیں، اس وقت ہم گناہوں سے کتنا بچتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ لوگ بھی اپنا محاسبہ کریں۔ جب ہم محاسبہ کریں گے تو یقیناً دوسرا مسلمان ہمیں گناہ گار ہونے کے باوجود اپنے سے اچھا نظر آئے گا۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ جب تھے اپنے عیبوں سے بے خبر، جب تھے اپنے عیبوں سے بے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ مصیبت یہ ہے میرے دوستو، ہم دوسروں کے گناہ دیکھتے ہیں، دوسروں کی کمی کوتاہیاں دیکھتے ہیں، دوسروں کے عیب دیکھتے ہیں، اپنے گناہ، اپنی کمزوریاں، اپنی کمی کوتاہیاں ہم نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا ہو جائے، اپنے گناہوں کو دیکھنے کا مادہ پیدا ہو جائے، دوسروں کے پیچھے پڑنے کی بجائے خود کو ٹھیک کرنے کا مادہ پیدا ہو جائے، خود کو ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہو جائے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، کوئی بھی مسلمان ہمیں حقیر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک ہمیں اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے مسلمان بھائیوں کے پیچھے پڑنے کی بجائے، ان کی کمزوریاں تلاش کرنے کی بجائے، ان کے عیبوں کو دیکھنے کی بجائے، ان کی کمی کوتاہیاں تلاش کرنے کی بجائے، ان کو شرمندہ کرنے کی بجائے، ان کو آر دلانے کی بجائے، اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ دیکھیں آپ سب سمجھدار ہیں، جتنے بھی سامعین ہیں، دوست احباب ہیں، میرا بیان سنتے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عقل و شعور دی ہے، عقل دی اللہ پاک نے آپ کو۔ کل قیامت کے دن آپ سے آپ کے گناہوں کے بارے میں سوال ہوگا، دوسرے مسلمان بھائیوں کے گناہوں کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لہذا ہر مسلمان مرد کو، ہر مسلمان عورت کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ دوسروں کے عیبوں کو ہر وقت بیان کرنا، ان کے پیچھے پڑے رہنا، یہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، بہت بڑی بیوقوفی کی علامت ہے۔ جو شخص خود بیمار ہو اور وہ دوسروں کے علاج کی فکر کرتا رہے، اپنے علاج کی فکر نہ کرے، تو دنیا اس کو عقل مند نہیں سمجھتی، بیوقوف سمجھتی ہے۔ روحانی طور پر آج ہم سب خود بیمار ہیں، اور بہت زیادہ بیمار ہیں، شدید قسم کے بیمار ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنے روحانی علاج کی فکر نہیں ہے، دوسروں کو ہم سیدھا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کی فکر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔